بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے بڑی حکمتوں اور اسرار کی بنا پر احکام نازل فرمائے اور رمضان المبارک کے روزے اور قیام کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو چنیدہ و مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز آل و اصحاب پر، اور قیامت تک ان کی اچھی طرح سے متعلق پیروی کرنے والوں پر۔ مومنو، یہ قرآن ان لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے جو ہدایت کے خواہش مند ہیں اور تقوی کے ذریعے راہ نجات کے متلاشی ہیں، کیونکہ ہدایت اسی سے ہے اور اس سے جڑے رہنے میں ہی نجات ہے۔ اس کا طریقہ واضح ہے، اس میں کوئی ابہام یا پوشیدگی نہیں ہے۔ عمیق ربانی ہدایات اور دقیق کے جامع احکام کی شکل میں جو شریعت کے ان نشانات کے مکمل بیان اور جامع وضاحت پر مشتمل ہے جن کی لوگوں کو اپنی دنیا اور آخرت میں ضرورت ہے۔ اسی طرح اس میں سچی خبریں اور غیب سے اپیمانی بھائیوں، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ کوئی چیز دل کے لیے مفید نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص ایمان میں اضافہ اور قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے وقت اپنے دل کو حاضر رکھے، اسے غور سے سنے اور اس شخص کی طرح دل و دماغ کو حاضر رکھے جیسے اللہ سبحانہ اسے مخاطب کر کے کلام کر رہا ہے۔ تو جب اثر کرنے والا پایا جائے جو کہ قرآن ہے، اور قبول کرنے والا مقام جو کہ زندہ دل ہے، اور شرط پائی جائے جو کہ غور سے سننا ہے، اور رکاوٹ ختم ہو جو کہ خطابی معنی سے دل کا غافل اور دور ہو کر کسی دوسری طرف متوجہ ہونا ہے، تو اثر حاصل ہوگا جو کہ نفع اٹھانا اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اس میں باتیں ہیں، بلیغ امثال اور نصیحتیں ہیں، اور بہترین قصے اور مثالیں ہیں۔ آسمان و زمین کے رب کا فرمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ مومنو، رمضان میں قرآن اور صیام جمع ہوتے ہیں۔ بندے کے لیے دو کوششیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک کوشش دن میں روزے کی اور ایک کوشش رات میں قیام کی۔ چنانچہ مومن قیامت کے دن دو شفاعت سے شاد کام ہوگا، قیام کرنے پر قرآن کی شفاعت اور روزہ رکھنے پر روزہ کی شفاعت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامۃ یقول الصیام ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوت کے کام سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، ہم نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ اے اللہ کے بندو،
اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے روزوں کو اچھا بناؤ، اپنے رب کی کتاب کی طرف متوجہ ہو، لہو و لعب میں مبتلا کرنے والی چیزوں سے منہ موڑو اور عبادات کی طرف کمر بستہ ہو کر دوڑو اس مہینے میں جسے رب العالمین نے عزت بخشی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے مہمان کے عزت کے ساتھ مہمان نوازی کریں اور استقامت کی راہ پر کامزن رہنے کے حریص نہیں، تاکہ آپ قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچ جائیں اور آپ جنت جو کہ ہمیشگی کا ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے اس سے سرفراز ہو جائیں۔ اتنی بات ہوئی اور درود و سلام پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ کے رب نے آپ کو اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے، فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک پاک باز اہل خانہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں امہات المؤمنین پر، اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے اور تا قیامت ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے اپنے عفو و جود اور احسان سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے احکام کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پر امن و پرسکون اور خوشحال و فارغ البال بنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، ہماری برائیوں کو مٹا اور ہماری ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے اور قیام پر مدد فرما، ہماری نماز روزہ دعا اور نیک اعمال قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور یہ کہ تو اس مکرم مہینے میں ہم کو جہنم سے آزاد کر کے احسان فرما، تو اپنی رحمت سے اے عزیز رحمان، اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار، سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو ختم کرنے کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے غموں کو دور کر، پریشانیوں کو ختم کر، ہمارے قرض کو ادا کر، ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مردہ لوگوں پر رحم فرما اور سرحدوں تعینات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اپنی توفیق سے نواز، ہماری اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ دے۔ اے اللہ ہماری طرف سے یہ دعائیں ہیں اور تو ہی ان دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہم میں سے ہر دعا مانگنے والے کو اس کی مراد سے نواز اور ہمیں تو بھلائی دے اور مزید عطا کر۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے روزے اور مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔